أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے بات چل رہی تھی۔ گزشتہ جمعہ میں 6 نشانیاں قیامت کی بیان ہوئی ہیں۔ پہلی نشانی کہ قیامت کے قریب اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بچے ماں باپ کے لیے بڑی تکلیف اور مشکل کا ذریعہ بن جائیں گے۔ دوسری اور اسی میں سے ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ بارش ہوتی رہے گی لیکن گرمی کم نہیں ہوگی، گرمی میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ دوسری نشانی سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو لوگ سچا سمجھیں گے۔ تیسری نشانی امانت دار آدمی کو لوگ خیانت دار سمجھیں گے، خیانت دار آدمی کو امانت دار سمجھیں گے۔ چوتھی چیز دوسروں سے تعلقات زیادہ ہو جائیں گی، دوستیاں زیادہ ہو جائیں گی اور اپنے گھر والوں سے، ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ اور پانچویں نشانی اللہ کے نبی نے فرمایا ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا، ہر جماعت کا بڑا آدمی فاسق، گنہگار آدمی، منافق آدمی بنے گا۔ اور اسی طریقے سے چھٹی نشانی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سچے مومن کی قدر و قیمت بکری اور بکری سے بھی کم ہو جائے گی۔ گنہگار، فاسق، فاجر اور منافق آدمی کی قیمت، قدر، اہمیت اس کی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو گزشتہ جمعہ میں یہ 6 باتیں ہمارے سامنے بیان ہوئی ہیں اور آگے بھی بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھانے کے بعد فوراً ممبر پر تشریف لے گئے، ممبر پر بیٹھ کر حضرات صحابہ کو قیامت تک آنے والے فتنوں کے بارے میں اور اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے رہے ظہر کی نماز تک۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، نیچے اترے، نماز پڑھے، نماز سے پہلے کی سنتیں، نماز کے بعد کی سنتیں، نفلیں پڑھیں۔ ظہر کی نماز کے بعد پھر ممبر پر تشریف لے گئے، صحابہ پھر ویسے ہی بیٹھے رہے۔ عصر تک اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، عصر کی نماز کا وقت آیا، نیچے اترے، عصر کی نماز پڑھے، پھر عصر کے بعد ممبر پر بیٹھ کر پھر بیان کرنا شروع فرمایا۔ مغرب تک ایسا ہی بیان ہوتا رہا، یعنی کہ پورا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کر بیان کرتے رہے اور صحابہ آرام سے سنتے رہے پورا دن۔ اور اس دن پورا کا پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اور قیامت تک آنے والے ہر چھوٹے فتنے اور بڑے فتنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اور یہ حدیث جو ہمارے سامنے بیان ہو رہی ہے، جس میں قیامت کی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں، 6 نشانیاں گزشتہ جمعہ میں بیان ہوئی ہیں۔
اور کچھ نشانیاں باقی ہیں۔ تو اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ 7ویں نشانی اور 8ویں نشانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجدیں بہت ہی خوبصورت بنیں گی۔ اور اسی طریقے سے 8ویں نشانی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجدوں کے احاطے بڑے ہو جائیں گے، مسجدوں کے ممبر بہت ہی بڑے اور عالی شان ہو جائیں گے، لیکن لوگوں کے اندر سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ اور وہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ آج ہماری مسجدیں کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہیں کہ ہماری مسجدوں میں ہر چیز کی سہولت موجود ہے۔ حصیر موجود ہے، پھر اس کے اوپر فام موجود ہے، اس کے اوپر کارپیٹ بھی موجود ہے، اور بعض مسجدوں میں اے سی کا بھی انتظام، ہر چیز کی سہولت مسجدوں میں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب وہ زمانہ آئے گا کہ مسجدیں بہت ہی خوبصورت بنائی جائیں گی، لیکن لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ لوگوں کے دل ویران ہو جائیں گے، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں رہے گا۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہمارے زمانے کی مسجد ہے اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی، بہت ہی سادی اور معمولی مسجد تھی۔ اگر بارش ہو جاتی تو مسجد ٹپکتی تھی، مسجد میں پانی آ جاتا تھا، لیکن اس زمانے کے نمازیوں کے اندر اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ آج مسجدیں الحمدللہ بہت ہی خوبصورت بن رہی ہیں، لیکن مسجد کے اندر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں، ان لوگوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب وہ زمانہ آئے گا کہ مسجدوں کو لوگ خوبصورت بنائیں گے، لیکن لوگوں کے اندر سے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ختم ہو جائے گا، لوگوں کے دل ویران ہو جائیں گے، ان کے اندر ذرہ برابر بھی اللہ کا ڈر نہیں رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ اور ایک حدیث پہ بات آتی ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی، لیکن پوری مسجد میں ایک آدمی میں خشوع خضوع نہیں رہے گا نماز میں، ایک آدمی بھی خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں رہے گا۔ خشوع خضوع کا مطلب کیا ہے کہ نماز میں کھڑے ہو گئے تو دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے، دنیا کے تمام خیالات کو دل سے نکالنا ہے۔ اللہ اکبر رکعت باندھتے ہیں ہم، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو انگوٹھے جو ہیں کانوں تک لے جانا یا کانوں کے قریب تک لے جانا، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھنا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اب میں اللہ کے دربار میں آ چکا ہوں، یہ ایسا دربار ہے اس میں سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، تو اس لیے میں تمام چیزوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں۔ یہ سوچ کر آدمی کو اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، لیکن پوری مسجد میں ایک آدمی بھی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نویں علامت، نویں نشانی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مرد دوسرے مرد سے اپنی خواہش پوری کرے گا، عورت دوسری عورت سے اپنی خواہش پوری کرے گی۔ اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ صرف کسی ایک محلے، کسی ایک گاؤں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہمارے گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے گاؤں میں نہیں ہوتا تو دنیا کی کسی نہ کسی کونے میں ہوتا ہوگا۔ اور کتنی آج جو ہے خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ دو مردوں کے درمیان محبت ہو گئی، عشق ہو گیا۔ زمانہ بھی عجیب آ چکا ہے کہ مرد دوسرے مرد سے محبت کرنے لگا ہے، مرد دوسرے مرد سے
عشق کرنے لگا ہے. زمانہ عجیب آ چکا ہے. کتنی چیزیں آج ہم دیکھنے کو مل رہی ہیں، ہم کو سوشل میڈیا میں آتی ہیں کہ دو مردوں کے درمیان عشق ہو گیا. ایک مرد اپنا مردانگی ختم کر کے اپنے آپ کو عورت بنا کر دوسرے مرد کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. دونوں نکاح کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں. ایسا عجیب زمانہ آج آ چکا ہے. اور یہ بات اللہ کے نبی نے آج نہیں بلکہ آج سے 1450 سال پہلے بتا کے چلے گئے کہ زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں لوگ کیا کریں گے، مرد دوسرے مرد سے اپنی خواہش پوری کرے گا، عورت دوسری عورت سے اپنی خواہش پوری کرے گا. ایسے واقعات ہمارے ملک میں نہیں، ہمارے اسٹیٹ کے بھی ہیں. ہمارے اسٹیٹ کے اندر بھی اگر آپ لوگوں کو نیوز کے اوپر کچھ پکڑ ہے یا نیوز آپ لوگ دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایسے واقعات ہمارے اسٹیٹ میں بھی ہو چکے ہیں کہ ایک مرد اپنے آپ کو عورت بنا لیا. تو وہ زمانہ یہی ہے کہ مرد جو ہے دوسرے مرد کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے 10ویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویرانوں کو آباد کیا جائے گا، آبادیوں کو ویران کیا جائے گا. یعنی کہ آسان لفظوں میں یہ کہا جائے تو یہ زمانہ اللہ کے نبی نے جو نشانی فرمائی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آباد جو گھر پہلے سے ہیں ان کو لوگ کیا کر دیں گے، ویران کر دیں گے. لڑائیوں سے جھگڑوں سے وہ گھر خالی ہو جائے گا. اور جنگل جہاں ایک زمانے میں لوگ زندگی نہیں گزارتے تھے وہاں جا کر لوگ گھر بنا کر وہاں زندگی گزارنا شروع کر دیں گے. تو ویرانوں کو آباد کریں گے اور آبادیوں کو ویران کر دیا جائے گا. تو آج اگر اس بات کے بارے میں سوچا جائے تو تقریباً اگر میں یہ کہوں تو جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ آج 60% سے بھی زیادہ گھر اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. گھر گھر میں لڑائیاں، جھگڑے، فسادات. کچھ زمانے تک گھر میں 2-3 بھائی ہیں، کچھ زمانے تک کچھ وقت تک اچھے رہتے ہیں، لیکن جب زمانہ آگے بڑھتا ہے یا پھر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں اب وہاں سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور فتنے فساد شروع ہو جاتے ہیں. لڑائیاں ہو کر جھگڑے ہو کر کیا ہو جاتے ہیں، گھر کے لوگ الگ الگ اپنا گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں ویران جگہوں کو آباد کریں گے لوگ اور آباد جگہوں کو ویران کریں گے. اور اسی طریقے سے اور ایک نشانی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ گانا بجانا اور گانا بجانے کی چیزیں زیادہ ہونے لگیں گی، شراب زیادہ ہونے لگے گی. اب یہ اس چیز کے اوپر تو یعنی کہ گانا بجانا اور گانے بجانے کا سامان آج 99% پورے دنیا کے گھر اس سے مبتلا ہو چکے ہیں، اس چیز میں مبتلا ہو چکے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ اگر کسی کے گھر میں دیندار آدمی کے گھر میں معلوم ہو جائے کہ بھئی فلانے آدمی کے گھر میں ٹی وی ہے تو آج اس زمانے میں لوگ کیا سمجھتے تھے کہ بھئی کتنا بے دین آدمی ہے، اس کے گھر میں ٹی وی ہے، یہ سمجھتے تھے. لیکن آج زمانہ کیسا ہے کہ اگر ایک گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں، 10 لوگوں کے پاس 10 بڑے بڑے موبائل ہوں تب بھی لوگ برا نہیں سمجھتے. مطلب کہنے کا موبائل چلانا گناہ نہیں ہے بلکہ ناجائز طریقے سے موبائل کا استعمال کرنا گناہ ہے، ناجائز طریقے سے اس کا یوز کرنا گناہ ہے. تو آج گھر گھر کے اندر موبائل ہے اور موبائل سے ہر وقت میوزک بجتا رہتا ہے، گانے ہوتے رہتے ہیں اور ناجائز چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں لوگ گانا بجانے یا گانا بجانے کے سامان زیادہ مہیا کرنے لگیں گے. اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا شراب زیادہ ہو جائے گی. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو شراب کے نشے میں مبتلا ہو رہے ہیں، بڑی عمر کے نہیں بلکہ نوجوان بچے جن کی شادیاں بھی نہیں ہوئی وہ لوگ آج نشہ کر رہے ہیں. شراب نہیں بلکہ شراب سے بھی بڑھ کر، شراب سے بھی اوپر جا کر افیون کا
لوگ استعمال کرتے ہیں، اور خصوصاً نوجوان بچے. یہ بڑی تباہی اور بربادی کا زمانہ ہے. جو نوجوان بچے اپنی جوانی میں نشے کا استعمال کریں، ان کی جوانی، ان کی صحت کہاں تک اچھی رہ سکتی ہے. وہ نوجوان بچے بہت جلد ان کے اندر ایسی بیماریاں آئیں گی کہ ان کے اندر ان کی ابھی زندگی باقی ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ مر جائیں گے. زندہ ہوتے ہوئے بھی مر جانا جس کو کہا جاتا ہے. زندہ تو رہیں گے لیکن ان کا پورا بدن مرا ہوا ہوگا، ہاتھ پیروں میں طاقت نہیں رہے گی، کچھ کام کے قابل نہیں رہیں گے. آج کتنا زیادہ لوگ اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں. بیڑی پینا، سگریٹ پینا تو آج کل فیشن بنتا جا رہا ہے. حالانکہ شریعت میں ہر وہ حلال چیز جس کا کھانے کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے، کھانے کے لیے اجازت دی گئی ہے، ایسی چیز بھی اگر اس آدمی کے اوپر برا اثر پیدا کرتی ہے تب بھی وہ چیز اس کے بدن کے لیے جائز نہیں. اب بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، افیون کا استعمال کرتے ہیں، یہ چیز کیا ہمارے لیے صحت دیں گے؟ ان چیزوں سے کیا ہم کو صحت نصیب ہوگی؟ ہماری طاقت باقی رہے گی؟ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اور قیامت کی جتنی علامتیں ہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ قیامت کی 3 قسم کی علامتیں ہوتی ہیں. ایک قریب کی علامتیں، ایک درمیان کی علامتیں، اور ایک دور کی علامتیں. دور کی علامتیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میرا دنیا کے اندر پیدا ہونا بھی قیامت کی علامت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آخری نبی جب آئیں گے دنیا میں تو اس کے بعد دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا کی عمر مکمل ہو جائے گی. یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں. اپنے 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں، 2 انگلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی اور قیامت کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں رہے گا. لیکن حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ بھئی یہ علامت بعیدہ میں سے، یعنی دور کی علامتیں میں سے ہیں. اللہ کے نبی تو دنیا میں آ گئے، قیامت تو آئے گی لیکن فوراً نہیں آئے گی، بلکہ کچھ سال کے بعد قیامت آئے گی. اور اسی طریقے سے تاتاری قوم کا اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا کہ اس کا فتنہ کیسا ہوگا. وہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے لیکن علامت بعیدہ میں سے، یعنی دور کی علامتوں میں سے. اور دوسری قسم ہے علامات متوسطہ، یعنی درمیان کی علامتیں، جو جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں بھی بیان ہوئی، اس جمعہ میں بھی بیان ہو رہی ہیں علامتیں، نشانیاں. یہ نشانیاں کیا ہیں؟ درمیان کی نشانیاں ہیں. اور قریب کی علامتیں تیسری قسم، وہ بہت بڑی علامتیں ہیں، ان کے بعد قیامت آنے میں اب زیادہ وقت نہیں رہے گا. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، دجال کا خروج ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، سورج کا مغرب سے یعنی کہ جس طرف سے آج سورج نکل رہا ہے اس کے الٹے طرف سے سورج کا نکلنا مغرب کی طرف سے. اور اسی طریقے سے توبے کا دروازہ بند ہو جانا. یہ تمام چیزیں بڑی بڑی علامتیں ہیں، یہ بالکل قیامت کے قریب ہوں گی. اس کے بعد اب زیادہ وقت نہیں رہے گا، بالکل قیامت قائم ہو جائے گی. تو یہ 3 قسم کی علامتیں ہیں، اس میں سے درمیانہ جو علامتیں ہیں ان علامتوں کا بیان ہو رہا ہے. تو یہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. اب ہمارے دلوں کے اندر ایک شک پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ قیامت کے قریب یہ چیزیں ہوں گی، اب ان سے ہم کیسے بچیں گے؟ اب وہ چیزیں ہر حال میں ہونا ہے تو پھر اللہ کے نبی نے اس کو کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کی حکمت حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ ایک سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے کوئی بات قیامت کی علامت بیان فرما دی اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو جائے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. یہ بھی ہمارے لیے بہت ہی مفید چیز ہے، بہت ہی فائدہ مند والی چیز ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت
सुराक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो कि आप अल्लाह के यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु दोनों हिजरत करने के लिए अपना सफ़र शुरू किए, तो इन्होंने अल्लाह के नबी और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु का पीछा किया था। तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि सुराक़ा, वो ज़माना आएगा कि जिस ज़माने में आपके हाथ में किसरा के कंगन होंगे, किसरा के कंगन होंगे, तो उस वक्त आपकी हालत क्या होगी। अभी ईमान नहीं लाए, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो ज़माना आएगा कि आपके हाथ में क्या होगा, किसरा का कंगन होगा। वो ज़माना आया, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु अमीर बने, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। तो उस वक्त जंग हुई, जंग होने के बाद किसरा फतह होता है। किसरा फतह होने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु हज़रत सुराक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु को बुलाकर किसरा के कंगन अपने हाथ से उनके हाथ में पहना देते हैं। तो उस वक्त हज़रत सुराक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु के ईमान में कितना इजाफा हुआ होगा। तो ये ईमान की ज़्यादती की वजह से है कि कोई बात अल्लाह के नबी ने फरमा दी और उसको हमने अपने आंखों से देख लिया, तो हमारा ईमान क्या हो जाएगा, उससे बढ़ जाएगा, हमारे ईमान में इजाफा हो जाएगा। जैसा कि एक हदीस है, लंबी हदीस है, मिशकात की रिवायत है, और यही रिवायत बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है कि क़यामत के करीब एक ऐसा ज़माना आएगा कि उस ज़माने में बांदी अपनी मालिक को जनेगी, बांदी अपने मालिक को जनेगी। मतलब क्या है कि माँ बाप के घर में पैदा होने वाले बच्चे क्या हो जाएंगे, माँ बाप के मालिक बन जाएंगे, माँ बाप के आका बन जाएंगे। और हम लोग ये ज़माना देख रहे हैं कि कितने बच्चे आज माँ बाप की बात मानते हैं, माँ बाप का अदब करते हैं, माँ बाप का एहसान मानते हैं, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करते हैं। जिन घरों में बच्चे माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं, तो वो घर अल्लाह के नबी ने फरमा दिया उसकी अलामत है क़यामत की। और एक अलामत ये भी फरमाया कि उस ज़माने में एक ज़माना आएगा कि उस ज़माने में वो आदमी जो बकरियों को चराने वाला होगा, जिसके बदन पर कपड़ा नहीं रहेगा, पैर में चप्पल नहीं रहेगा, वो आदमी भी क़यामत के करीब बड़ी बड़ी इमारत बनाएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर उस पर फ़ख्र करेगा। इसके ऊपर भी हम जो है सोच सकते हैं कि कितने लोग ऐसे थे पीछे ज़माने में 10-20 साल पहले जिनके पास कुछ पैसा नहीं, खाने के लिए मोहताज थे, लेकिन आज अल्लाह ने इतना नवाजा है उनको कि वो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर, अच्छे अच्छे घर बनाकर, अच्छी अच्छी इमारतें बनाकर फ़ख्र कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, जब ये अलामतें ज़ाहिर होती हैं तो हमारा ईमान क्या हो जाता है, पुख्ता हो जाता है, हमारे ईमान में इजाफा होता है। तो इसलिए ये क़यामत की अलामतों में से हैं। तो जहाँ तक हो सके इन गुनाहों से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। और इसलिए भी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि भाई एक ना एक आदमी ऐसा होगा जो इन गुनाहों से बचेगा। 10 लोग हैं, 10 लोग में से अगर एक आदमी भी इन गुनाहों से बच गया तो उसकी दुनिया आखिरत बन जाएगी। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई क़यामत की ये अलामतें हैं, ये निशानियां हैं, तो इसलिए इन गुनाहों से अपने आप को दूर रखो, इन गुनाहों से अपनी ज़िंदगी को दूर रखो। तो इसलिए ये जितने अलामतें गुज़िश्ता जुमा में और आज जितने अलामतें, जितनी निशानियां बयान हुई हैं, इनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि भाई ये गुनाह मेरी ज़िंदगी में है, अगर है तो उसको निकालने की कोशिश करें और अल्लाह के रसूल के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। मनमानी ज़िंदगी छोड़ें तो इंशाअल्लाह दुनिया की ज़िंदगी तो गुजर जाएगी, आखिरत की ज़िंदगी हमारी सवर जाएगी, आखिरत की ज़िंदगी में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अलामतें क़यामत की बताई हैं, उन तमाम अलामतों से, उन तमाम गुनाहों से, उन तमाम फितनों फसाद से अपने आप को बचाने की, अपने घरों को बचाने की, और जब तक हमारी ज़िंदगी बाकी रहे तब तक दीन के ऊपर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए, और आखिरी सांस जब हमारी यानी कि दुनिया से जाने का वक्त आए तो ईमान की हालत में और किसी का मोहताज ना बनाकर, सिर्फ अल्लाह अपना मोहताज बनाकर ईमान की हालत में हमें मौत अता फरमाए। इसके हमको दुआएं करना है, कोशिशें भी करना है। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।